اس کے بعد ایک اور چیز ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بعض لوگ اس کے شک میں ہیں کہ یہ جائز ہے جائز نہیں، اجڑی۔ اب اجڑی کھانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ لوگ یہ بات مختصر طور پہ سمجھیے کہ جو شریعت کے اندر مکروہ چیز ہوتا ہے اس کی کراہت کا وجہ وہ طبیعت ہوتا ہے، یعنی طبیعت اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو شریعت نے اس چیز کو مکروہ قرار دے دیا۔ جس طرح کیڑے مکوڑے ہیں، ان کا کھانا یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طبیعت اس کو پسند نہیں کرتا ہے، طبیعت ایک قسم کا کراہت آ جاتا ہے طبیعت کے اندر، اس لیے یہ مکروہ ہے۔ اور کراہت کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ طبیعت کو پسند نہ ہو، فطرت کو پسند نہ ہو۔ تو اجڑی کا کھانا یہ آپ اندازہ لگائیے، اگر اجڑی آپ نے صاف نہ کیا ہو، ویسے جو عام طور پہ جو لوگ سبزی کو جو ہے وہ دھوتے ہیں یا عام گوشت کو جو دھوتے ہیں، جس طریقے سے دھوتے ہیں، اگر اجڑی کو بھی اس طریقے سے دھو لیا، عام طریقے سے آپ نے دھو لیا، اس کے ساتھ کوئی ایسا خاص ایکٹیویٹی نہیں کیا، آپ نے اس کو اچھی طریقے سے صاف نہیں کیا، جو ہے وہ گرم پانی میں ڈالنا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو کال ہوتا ہے، اس کی چمڑی ہوتی ہے، اس کو نہیں اتارا، اس کو صاف نہیں کیا، صاف کرنے کے بعد 3-4 مرتبہ نہیں دھویا، بالکل اپنے آپ کو اچھی طرح مطمئن نہیں کیا، اس کے جو گندگی ہے، جو بدبو ہے، جو میل ہے، وہ آپ نے دور نہیں کیا، ختم نہیں کیا، ویسے آپ نے بس اس کے اوپر پانی ڈال دیا اور اس کو پکایا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ طبیعت اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ کراہت، طبیعت میں ایک قسم کی کراہت آ جاتی ہے، یہ طبیعت کو ہی پسند نہیں ہے۔ شریعت نے کچھ چیزوں کو طبیعت کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ اب ایک جو ہے وہ صحیح طبع انسان جس کی عقل سالم ہو، اگر اس کے سامنے آپ نے ایسا اجڑی رکھ دیا، کیا وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اچھی طریقے سے اس کو صاف کیا ہو، بالکل اس کا جو میل ہے، جو گند ہے، جو بدبو ہے، وہ سارا کچھ چلا گیا، اب وہ بالکل صاف ستھرا ہے، 3-4 مرتبہ آپ نے دھو لیا، گرم پانی میں، ٹھنڈے پانی میں، بالکل تسلی ہو گیا، اب اس کا کھانا یہ جائز ہے، کیونکہ اب اس میں کراہت نہیں ہے، یہ طبیعت کو بھی پسند ہے، انسان اس کو کھانا بھی پسند کرتا ہے، تو اس کا کھانا پھر جائز ہے۔